میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر تو تم اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو تو تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی انسان تھوڑی ہے جس کو تم راضی کرو گے اور وہ راضی ہوگا نہیں۔ تم نے جس کو راضی کرنے کی ٹھانی ہے وہ تمہیں ہارنے نہیں دے گا۔ اس کی مان کر جو تم نے اپنی ذات کو یوں مٹی مٹی کیا ہے وہ تمہیں اس سر تسلیم خم کرنے پر ضرور نوازے گا۔ یہی اس کائنات کا راز ہے۔ جو اس کی تلاش میں نکلتا ہے اس کو زیادہ لمبی مسافت طے نہیں کرنی پڑتی، بس کچھ سجدوں کی بات ہوتی ہے اور وہ مل جاتا ہے۔ ہاں، اس کا پتہ کبھی ہم پا کر بھی کھو دیتے ہیں، لیکن تم اس بار اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ آندھیاں بھی آئیں گی اور طوفان بھی راہ میں، مگر تم حوصلہ مت ہارنا۔ تم چلتے رہنا اور یقین رکھنا وہ رب تمہیں نہ بھولا ہے اور نہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ اختتام آغاز سے بہتر ہوتا ہے اور ہوگا، کل آج سے بہتر ہوگا۔ اور میں تو ویسے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے لیے بنے ہیں۔ ہم کسی نہ کسی طرح اللہ کی طرف جاتے ہیں، کچھ جلدی جاتے ہیں اور کچھ دیر سے۔ کوئی ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ ساری زندگی اپنے در پہ نہیں بلانا چاہتا اور نہ ہی ان کو اپنے در کا رستہ دکھاتا ہے۔ انسان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تمہیں جو مشکل لگ رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ جیسے جیسے فاصلہ کم کرتے جاؤ گے اللہ تمہیں تھامتا جائے گا اور مشکلات کم ہوتی جائیں گی۔ انسان کو جب تک مشکل لگتا رہتا ہے تب تک وہ اسے مشکل ہی سمجھتا ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرے شروع میں مشکل آتی ہے۔ اس راہ میں دنیا کا سہارا نہ لینا، تم اللہ سے مدد مانگنا۔ تم اللہ کے راستے میں تھک بھی جاؤ گے، بے بس بھی ہو جاؤ گے، تمہارا دل کرے گا کہ واپس چلے جاؤ، مگر واپس نہ آنا۔ تم جیسے بھی ہو سکے یہ فاصلہ کم کرو۔ مشکلات کے بعد ہی آسانی ملنی ہے، اور پریشان مت ہو، اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ بس ہمت مت ہارو۔